قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقل ربي زدني علما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل انتہائی عقیدت کمال محبت کے ساتھ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ عرش بن گیا جس کا زینہ مشک سے اعلیٰ جس کا پسینہ علم نشرح جس کا سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت اور کمال محبت تمام عقیدت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک ہدیہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میری آواز تو آج نعرہ لگانے کی وجہ سے تھوڑی کمزور ہو گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری آواز کی کمزوری آپ لوگوں کی آواز سے دور ہو جائے. غریب نواز کے نام پر محبت کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ درود پاک ہدیہ پیش کریں. نبی آل نبی اور اصحاب نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادل الجود والکرم علیہ وبارک وسلم. وقت کافی گزر چکا ہے. الحمدللہ یہاں کے خوش عقیدہ اور بیدار سنی مسلمانوں نے ان 6 راتوں تک عطائے رسول ہندوستان کے شہنشاہ سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس مبارک محفل کو سجایا. علماء کرام کی زبانی آپ نے تقاریر سنی, ان کی زندگی سیرت سے آپ واقف ہوئے, بہت سی معلومات میں اضافہ ہوا اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا اچھا پروگرام کہ اس مبارک مجلس جو تقریر کی ابھی تک ہوئی اس کے ساتھ ساتھ کون سی کمیٹی ہے؟ جی روشنی کمیٹی. الروشنی کمیٹی کے سنی مسلمانوں نے ایک دینی نشست کا بھی انعقاد کیا. اللہ تبارک و تعالی جن جن لوگوں نے اس محفل مبارک کا انعقاد کیا دامے درامے قدمے سخنے جس طرح حصہ لیا, پروردگار عالم سب کے علم عمل میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کی جائز و نیک تمنائیں پوری فرمائے. یہ بڑی مبارک محفل ہے. اولیاء کرام کا ذکر سن کر ہم اپنی روح کو پاکیزہ کرتے ہیں, ان کی زندگی کو سن کر اپنی زندگی میں چینجنگ پریورتن لاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ مبارک محفل جو مسئلے مسائل کی رکھی جاتی ہے اس سے اپنی عبادت کو درست کرتے ہیں. اب میں حضرت مولانا منیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ بلا تاخیر آپ کے پاس جو سوالات آئے ہیں جیسے بات دیگر انہیں پیش کرتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی نشست کا یہ پہلا سوال, مرحوم ان کے ایصال ثواب کے لیے زیارت 10واں 20واں چہلم کرنا از روئے شرع کیسا ہے اور غربت کی وجہ سے نہ کرے تو کیا کوئی گناہ ہے؟ مسلمان جب دنیا سے چلا جاتا اس وقت اسے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں, تبارک پیش کر کے, یاسین پیش کر کے, عہد نامہ پیش کر کے. شیرنی بزرگان دین کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی بارگاہ میں نظر و نیاز پیش کرتے ہیں. یہ سب کے سب ایصال ثواب ہی کے کام ہیں. مگر اڑوس پڑوس والے رشتہ دار یہ روزہ نہ آئے یہ ممکن نہیں. اس لیے شریعت نے ایصال ثواب میں مرحومین کی اور آنے والوں کی سہولت کے لیے ہمارے یہاں ایک زمانے سے یہ دستور اور عرف چلا آ رہا ہے کہ 30ویں دن 10ویں دن 20ویں دن 40ویں دن برسی کو ہم ایصال ثواب کی مجلس کا انعقاد کرتے ہیں.
جس میں ہم اپنے مرحومین کو طرح طرح سے قرآن شریف اور کھانا وغیرہ پکوا کر ایصال ثواب کرتے ہیں، تو یہ تیجا ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، یہ سب کے سب ایصال ثواب ہی کی قسم ہے۔ اور اس کو تیجا، 10واں وغیرہ نام دینا یہ صرف اس لیے ہے کہ اس وقت میں عام مسلمان آ سکیں، جتنے مسلمان آئیں گے اور مل کر ثواب پیش کریں گے مرحوم کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا اور آنے والوں کے لیے سہولت ہوگی۔ یہ مقصد ہے، اس سے زیادہ کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ سب کو کھلا سکے تو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق جو کھلا سکتا ہے جتنے کو کھلائے اتنے ہی پر وہ ایصال ثواب کر لے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، یہ کون ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد۔ یہ اتنے مسلم الثبوت بزرگ ہیں کہ انہیں دیوبندی بھی مانتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ لکھتے ہیں کہ ہر سال میرے والد کا یہ معمول تھا کہ عید میلاد 12ویں شریف کی جب رات آتی اس وقت وہ بڑے پیمانے پر میلاد شریف کا اہتمام کرتے اور جس میں ہم بڑے وسیع پیمانے پر نظر و نیاز کا انتظام کرتے۔ ایک سال میرے والد کے پاس نیاز کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، صرف ان کے پاس ڈاریے تھے، وٹانے تھے، بھنے ہوئے چنے۔ انہوں نے اسی پر فاتحہ دے کر حاضرین میں تقسیم کر دیا۔ جب میری آنکھ لگ گئی تو میری قسمت بیدار ہو گئی، مجھے خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور مسکرا رہے ہیں اور سامنے وہی بھنے ہوئے چنے پیش ہیں اور حضور ان بھنے ہوئے چنوں کو دیکھ کر انتہائی فرحت کے ساتھ مسکرا رہے ہیں۔ تو کیا پتا چلا کہ بارگاہ رسالت میں، اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں یا مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مقدار، کوانٹیٹی نہیں کی جاتی، آپ کی نیت پر دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر آپ کی استطاعت اتنی ہی ہے کہ بہت معمولی کھانا کھلا کر ایصال ثواب کرے، انشاءاللہ مسجد کو اس کا بھی فائدہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے خدا نہ خواستہ اگر وہ کسی حالت میں ہوگا، دوسری حالت میں، تو اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے۔ لیکن اگر کسی نے آگے پیچھے کر دیا، 40 کے بجائے 50ویں دن، 40 کے بجائے 35ویں دن کیا، تب بھی یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام کے پیچھے مقتدی کا قرات پڑھنا کیسا ہے؟ اس پر ایک واقعہ انشاءاللہ واقعے میں جواب ہو جائے گا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جن کے ہم مقلد ہیں، کچھ علماء اور اس زمانے میں جو بڑے بڑے مفتی رہتے تھے وہ ان کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ آپ کا یہ ارشاد ہے کہ جب کوئی تنہا نماز پڑھے تو وہ قرات کرے، لیکن مقتدی امام کے پیچھے قرات نہ کرے، بلکہ جو امام قرات کرتا ہے اسے غور سے سنے اور خاموش رہے۔ ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ میری یہ بات ہے۔ کہتے ہیں اس بات پر ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، میں مناظرے کرنے کے لیے تیار ہوں، تم اپنے میں سے کسی کو میرے سامنے مناظر بنا دو۔ کہا ٹھیک۔ اب ان تمام علماء میں جو سب سے بڑا عالم تھا وہ مناظر کی حیثیت سے امام اعظم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہا تم نے اسے مناظر بنایا؟ تو علماء کے گروہ نے کہا یہ ہمارا مناظر۔ کہا اچھا، اگر جو یہ بات کرے گا وہ تمہاری بات ہوگی؟ کہا جو یہ بات کرے گا وہ ہماری مانی جائے گی۔ اگر یہ جو کرے، اگر یہ ہار گیا تو ہم ہار گئے، یہ جیت گیا تو ہم جیت گئے، اس کی بات وہ ہماری بات۔ کہا منظور کہاں؟ بس کا مناظرہ ہو گیا، مناظرہ ہو گیا۔ تم تو خود تسلیم کرتے ہو، جسے تم نے اپنا مناظر بنایا اس کا کہنا تمہارا کہنا ہوا،
تو اللہ کی بارگاہ میں مقتدی امام کو اپنا نمائندہ بناتا ہے، جو امام قرات کرتا ہے وہ مقتدی کی قرات مانی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث پاک میں آیا، مولا کائنات فرماتے ہیں جس نے امام کے پیچھے قرات کی اس نے اپنی فطرت سے خطا کی، اس نے اپنی پیدائش سے خطا کی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے کاش اس کے منہ میں پتھر ہو۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنے سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں انگارے پر پیر رکھ کر چلوں، میرا پیر جل جانا تو مجھے زیادہ پسند ہے، امام کے پیچھے پڑھنا مجھے پسند نہیں۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرات کرنا کتنا عظیم ہے۔ کسی رکعت میں 2 کی بجائے 1 سجدہ کیا اور پھر بعد والی رکعت میں یاد آیا تو کیا کرے؟ حالانکہ یہ سوال اس سے پہلے آ چکا ہے مگر آ گیا ہے تو بتا دوں۔ دیکھیے، ہر رکعت میں دونوں سجدے فرض ہیں۔ کیا ہے؟ دونوں سجدے فرض ہیں، لیکن ایک کے بعد فوراً دوسرا کرنا یہ واجب ہے۔ غور سے سنیے اور صحیح سمجھیے گا، 2 سجدے فرض ہر رکعت میں، مگر ایک کے بعد ایک فوراً کرنا یہ ہے واجب۔ تو اگر کسی نے ایک سجدہ کیا اور اس کے بعد وہ بھول کر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، ابھی وہ قیام میں تھا یا رکوع ہی میں تھا دوسری رکعت کے، اسے یاد آیا کہ میں نے تو غلطی سے ایک ہی سجدہ کر لیا۔ حکم یہ ہے کہ اسی وقت وہ سجدے میں جائے اور جو سجدہ چھوٹ گیا وہ پورا کر، اور اس سے پہلے جو وہ قیام کر چکا، قرات کر چکا، اور جو وہ رکوع کر چکا، جس رکوع میں اسے یاد آیا اور وہ رکوع کر چکا، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رکوع کے بعد سمی اللہ علیہ حمیدہ ہم کہتے ہیں قوما کے لیے، تو سجدہ کرنے کے بعد فوراً قوما کے لیے کھڑا ہو جائے اور سمی اللہ علیہ حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے سجدے میں جائے۔ لیکن اگر رکوع میں یاد آیا یا سجدے میں یاد آیا یا بعد کی جس رکعت میں جہاں کہیں یاد آیا، اس رکن کو دوہرا لینا بہتر ہے۔ مثلا رکوع میں یاد آیا تو بہتر یہ کہ رکوع دوہرا لے، پہلے جو قیام اور قرات کر چکا اس کو تو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سجدے میں یاد آیا تھا تو سجدے کو پھر سے کر لینا یہ بہتر ہے۔ سجدے کے بعد اگر تشہد میں یاد آیا تھا، پہلے قاعدے میں یاد آیا تھا، تو پہلے قاعدے کو پھر سے پڑھ لینا یہ بہتر ہے۔ اس سے پہلے جو ادا کر چکا ہے اسے دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، اور آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ ناخن میں نک پالش یا ہونٹوں میں لپسٹک لگانے سے وضو یا غسل ہو جائے گا؟ پہلے تو نیل پالش کا حکم سن لیجئے اور لپسٹک کا حکم سن لیجئے۔ لگانا کیسے، نماز ہوگی نہیں ہوگی یہ ایک دوسرے نمبر کی بات ہے۔ اگر نیل پالش یا لپسٹک میں کوئی حرام جز شامل ہے، الکحل وغیرہ، تو ایسی نیل پالش یا ایسی کیا کہتے ہیں یہ لپسٹک کو لگانا ہی حرام ہے، گناہ، نجس اور ناپاک ہے۔ اور اگر اس میں کوئی حرام جز الکحل وغیرہ کوئی اور حرام مٹیریل شامل نہیں، تو ایسی صورت میں زینت کی نیت سے عورت نیل پالش بھی کر سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ لپسٹک بھی لگا سکتی ہے۔ اب رہ گیا نماز کا مسئلہ، تو جس صورت میں لگانا جائز ہے اس صورت میں اگر ناک میں نیل پالش لگی ہوئی یا لپسٹک لگی ہوئی ہے، اسی حالت میں اس نے وضو کیا اور اس کو نہیں چھڑایا، اس کا جو جرم اور جسم بنا رہتا ہے اس کو نہیں چھڑایا، وہ بدستور قائم ہے۔ یا یہ کہ یہ لپسٹک اس کو اچھے سے نہیں گھسا، اس کا اثر دور نہیں ہوا، لپسٹک ابھی بھی موجود ہے، تو ایسی صورت میں نہ وضو ہوا نہ غسل۔ کیوں؟ اس حصے کا دھونا ضروری ہے، اس حصے کا دھونا ضروری ہے۔ جب یہاں نیل پالش لگی ہے اور اس کے نیچے ناخن بغیر دھلے رہ گیا، یا ہونٹ کا یہ حصہ وضو میں دھونا ضروری ہے، یہاں جو ہے وہ لپسٹک لگی ہے، لالی لگی ہے
اور جب اس کو اچھے سے صاف نہیں کیا، یہیں پر ابھی بھی اس کا جسم باقی ہے تو اس کے نیچے پانی نہیں بہا، جب پانی نہیں بہا تو یہ حصہ سوکھا رہ گیا۔ اور وضو میں اگر تھوڑا سا بھی حصہ چہرے کا، ہاتھ کا، جسے دھونا ضروری ہے، اگر بال برابر بھی دھونے سے خشک رہا تو نہ وہ وضو ہوگا نہ غسل۔ اس لیے جس صورت میں نیل پالش یا لپسٹک لگانا جائز ہے تو ہماری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وضو کا وقت ہونے سے بہت پہلے لگا لے، پھر جب وہ وضو کرنا چاہیں تو پہلے اسے صاف کر لیں، لالی کو صاف کر لیں، پھر اس کے بعد چاہیں وضو کریں، وضو ہو جائے گا۔ فرض کو چھوڑ کر نفل کام کرنا کیسا ہے؟ جیسے کہ فرض نماز کو چھوڑ کر نفل نماز پڑھنا، فرض روزوں کو چھوڑ کر نفل روزے ہی رکھنا، اور حج فرض ہے اس کے باوجود عمرہ کرنا۔ یہ سوال بھی اس سے پہلے آ چکا تھا 11ویں شریف کے موقع پر، تب میں نے اس کو تھوڑی وضاحت کے ساتھ بھی بتایا تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں ایک پورا رسالہ تصنیف فرمایا۔ آپ اس میں فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وصال قریب آیا، دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آیا، تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، عمر اللہ سے ڈر اور جان کہ دن میں اللہ کے کچھ ایسے اعمال کہ اگر تم رات میں وہ اعمال کرو گے تو وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوں گے، اور اللہ کے کچھ رات میں ایسے اعمال ہیں کہ اگر تم وہ اعمال دن میں کرو گے تو قبول نہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا، سن، اللہ نفل کو قبول نہیں فرماتا، ان اللہ لا يقبل نافلۃ حتی تؤدى الفریضہ، اللہ کسی نفل کو قبول نہیں فرماتا جب تک فرض ادا نہ کیا جائے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نقل فرمائی، اور وہ بھی کس سے؟ مولا کائنات سے۔ فرماتے ہیں مولا کائنات 4 ایسے فرائض ہیں کہ ان 4 فرائض میں سے اگر کوئی 3 فرائض کو تو کرے، ایک فرض چھوڑ دے تو اللہ باقی 3 فرضوں کو قبول نہیں فرماتا۔ تو نفل کی تو کیا گنتی؟ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 4 عبادتیں اللہ نے ایسی فرض کی کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے رمضان کے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، خانہ کعبہ کا فرض حج کرتا ہے، لیکن نماز وہ تاریخ ہے، نماز کا جان بوجھ کر تاریخ ہے، نماز نہیں پڑھتا، نہ وہ رمضان کے فرض روزے قبول، نہ وہ خانہ کعبہ کا حج فرض قبول، نہ اس کی رمضان میں دی گئی زکوٰۃ قبول۔ جب فرائض کا یہ حال ہے تو ایسی صورت میں نوافل کی تو کیا گنتی؟ مگر ہم سنیوں کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے، ہم فرائض کو چھوڑ کر نفل کی طرف بڑھتے ہیں۔ بزرگوں کے عرس کرو، بہت اچھی چیز ہے، نظر و نیاز کرو، ہماری سنیت کی علامت ہے، نفلی کام درگاہوں پر جاؤ، ہماری سنیت کی علامت ہے، لیکن اللہ نے جو تمہارے لیے فرض کیا ہے وہ فرض کو چھوڑ کر اگر یہ کرو گے یہ کوئی کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے 5 گانا نماز کی پابندی، سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے، جس کی قرات درست ہو، نماز کے مسائل سے پورے طور سے واقف، فاسق معلن نہ ہو، ایسے سنی صحیح العقیدہ امامت کے شرطوں کے جامع امام کے پیچھے 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو جو صاحب استطاعت ہو وہ اپنی استطاعت والی زکوٰۃ نکالے، جس پر حج فرض گیا، حج فرض ہو گیا، وہ حج فرض ادا کرے۔ تو ایسی صورت میں یہ اعراس منانا، بزرگوں کے نفلی نماز پڑھنا، نظر و نیاز کا اہتمام کرنا، یہ تب کام آئے گا۔ آج بھی انتہائی افسوس ہوا اس میں، آج اب ہم جلوس میں شریک تھے، مجھے یہ دیکھ کر بے حد افسوس ہوا۔ جلوس نکالنا کتنی بڑی سعادت مندی ہے، غریب نواز کا جلوس، سرکار غوث پاک کا جلوس،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کو ہم نکالتے ہیں، الحمدللہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس میں جب کھانا بٹنے کی باری آئی، لوگ کھڑے کھڑے جو ہے وہ گلاس میں جو ان کو مشروب مل رہا تھا، اب میں نے یہ تو نہیں دیکھا کہ وہ چائے کی شربت جو بھی ہو، لیکن گلاس میں جو چیز انہیں نیاز کی مل رہی تھی وہ کھڑے کھڑے اس کو پی رہے تھے. کیا مطلب؟ جب ہم اتنی عظیم بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جلوس نکال رہے ہیں، انہیں کیا یہ پسند ہوگا کہ ان کے نام لیوا جو ان کے نام پر جلوس نکالتے ہیں وہ کھڑے کھڑے پانی پیے، کھڑے کھڑے مشروب پیے، کھڑے کھڑے چائے پیے، کھڑے کھڑے کھانا کھائیں؟ اس لیے کم سے کم ہمیں اتنا تو ہم میں یہ غیرت ہونی چاہیے، عام حالات میں نہ صحیح لیکن اللہ کے ولیوں کے جو پروگرامات ہوتے ہیں ان کی نسبت سے، چاہے وہ جلوس ہو چاہے وہ ایسے پروگرامات ہو، ان پروگرام میں بیٹھ کر ٹوپی پہن کر کھانا کھائیں، پانی پیائیں، نظر و نیاز کھائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ باطن میں یہ کھانا نور پیدا کرے گا. سستی کی وجہ سے لوگ گھر پر نماز پڑھتے ہیں اور جماعت ترک کرتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسے؟ جی، اگر عذر شرعی نہیں، صرف لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے اگر کوئی جماعت میں شریک نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ترک جماعت کا عادی یہ فاسق ہے، گنہگار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی، آپ صحابہ کرام سے فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ اقامت کہی جائے اور اس کے بعد تم میں سے ایک شخص نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. میں قوم کے ان لوگوں کو جو سستی کی وجہ سے گھر میں بیٹھ کر تنہا نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں میں جاؤں اور گھروں میں ان کے آگ لگا دوں. اس لیے اگر کسی کے پاس عذر شرعی نہیں ہے تو بلا عذر شرعی محض سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے جماعت حد تک انکار ترک نہ کرے. نماز میں ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد اور دوسری سلام پھیرنے سے پہلے وضو ٹوٹ جائے تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز ہو جائے گی؟ اچھا سوال ہے ماشاءاللہ. دیکھیے، نماز کے واجبات میں سے کیا ہے؟ دونوں طرف سلام پھیرنا. السلام علیکم، علیکم تو خیر سنت ہے لیکن لفظ السلام دائنی طرف اور لفظ السلام بائیں طرف یہ ہے واجب. تو جب ایک طرف سلام پھیرا ہے، ایک طرف سلام پھیرا ہے تو ابھی بھی دوسری طرف سلام پھیرنا باقی ہے نا، جو کہ واجب ہے. اس لیے اس وقت اگر وضو کسی کا ٹوٹ گیا تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو گئی باطل، وضو ہو گیا باطل. وہ وضو کر کے آئے اور پھر سے نماز پڑھے. اس کی ایک اور صورت ہے مگر وہ تھوڑی سی صورت دشوار ہے، میں اس لیے نہیں بتاتا ہوں. آپ لوگوں کے لیے آسان صورت یہی ہے کہ ایک طرف سلام آپ لوگوں نے پھیر لیا، دوسری طرف سلام نہیں پھیرے تھے کہ وضو ٹوٹ گیا، فوراً جو ہے وضو خانے پر جائیں، وضو بنا کر آئیں اور پھر سے نماز پڑھیں. مرد اور عورتوں کے لیے بھویں سیٹنگ کروانا کیسا ہے؟ مرد کرواتے ہیں، یہ تو مجھے تعجب ہو رہا ہے. دیکھیے، اس کی دو صورتیں ہیں. کبھی کبھی آپ دیکھیں گے بھاؤں میں بال بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ بال جو بڑے ہو گئے جس کی وجہ سے خوبصورتی میں کمی ہو رہی ہے، اور خوبصورتی میں وہ بڑے بڑے بال جو دائیں بائیں ہو جاتے ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں وہ جو بال بڑے ہو گئے ہیں جس سے خوبصورتی متاثر ہو رہی ہے اس کو تو آپ کاٹ سکتے ہیں، تراش سکتے ہیں اس بال کو، لیکن پورے بھون کی سیٹنگ کرنا جس کو آئی برو بنانا کہتے ہیں، ہاں کہ یہاں سے بھی لیتے ہیں بال اور پوری سیٹنگ کے ساتھ بال کو نوچتے ہیں. حدیث پاک میں آیا، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس عورت پر جو بال نوچتی ہے اور اللہ کی لعنت ہے اس عورت پر جو بال نوچواتی ہے. اس لیے آئی برو بنانا بھی حرام، آئی برو بنوانا بھی حرام ہے جو میں نے بتایا. لیکن مرد ہو یا عورت اگر کسی کے بال بھون کے ادھر ادھر بڑھ جاتے ہیں تو خاص اس بال کو آپ تراش سکتے ہیں. عورتوں کی محفل میں بیان اس طرح کرنا کہ آواز اتنی بلند ہو کہ باہر مردوں کو سنائی دے، تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ ہاں، یہ بھی ماشاءاللہ اچھا سوال ہے.
دیکھیے عورت کی آواز بھی عورت ہے، چھپانے کی چیز ہے، اس لیے اگر آپ کے یہاں 12ویں شریف، 11ویں شریف یا چھٹی شریف کی نسبت سے عالمائیں آتی ہیں اور بیان کرتی ہیں تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے آواز اتنی بلند نہ ہو کہ غیر محرم اجنبی لوگوں تک آواز پہنچے، ورنہ وہ بیان ہوگا گناہ۔ تو اگر عورتوں کے پروگرامات ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، اچھی چیزیں ماشاءاللہ، عورتوں کو بھی علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، مگر ضروری ہے کہ جو عالمائیں تقریر کریں وہ اپنی آواز اتنی ہی رکھیں کہ مجمع میں جو عورتیں ہیں بس ان تک آواز پہنچے۔ مجمع کے باہر جو پرائے اور اجنبی مردوں تک اگر آواز پہنچتی ہے تو یہ سخت گناہ ہے اور ناجائز ہے۔ علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے آئے تھے اور جب جا رہے ہیں تو گناہ کا بوجھ اٹھا کر جا رہے ہیں، اس لیے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل نوجوان کرکٹ زیادہ کھیلتے ہیں اور کچھ تو روپیوں سے شرط لگوا کر کھیلتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے کرکٹ کھیلنا اس طرح بلکہ عام طور پر ہوتا ہی ایسا ہے کہ نمازوں تک ضائع ہو جاتی ہے۔ عصر کے بعد کھیلنا شروع کیے، 4 بجے کھیلنا شروع کیے، عصر گئی، پھر اور تھوڑا سا لمبا چلا، مغرب گئی، یہی نہ ہوتا ہے عام طور پر۔ اگر کوئی کرکٹ اس طرح کھیلتا ہے کہ نمازوں کا اہتمام بھی نہیں رکھ پاتا بلکہ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اور عام طور پر ہوتا اسی طرح ہے، تو اس طرح کرکٹ کھیلنا سخت حرام، سخت حرام، سخت حرام، چاہے شرط کے ساتھ ہو یا بغیر شرط۔ اور اگر اس طرح نہیں ہے، جیسے جمعہ کے دن فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی یا اتوار کے دن فجر کی نماز آپ نے پڑھی، اس کے بعد تھوڑی دیر کھیلنے کے لیے چلے گئے، ٹھیک ہے، 8-9 بجے تک کھیلے، اس کے بعد اپنی اپنی ڈیوٹی پر جس کا جو بھی کام ہے اس پہ لگ جاتے ہیں، تو اس طرح کھیلنا منع نہیں، اس طرح کھیل سکتے۔ لیکن اس صورت میں ضروری ہے کہ شرط نہ ہو۔ اگر شرط ہو گیا، شرط اس میں لگ گئی، اب شرط لگنے کی وجہ سے وہ ہو گیا جوا، کیا ہو گیا؟ اور جوا شریعت میں قرآن کی کئی ساری آیتیں کہ جوا حرام ہے، تو یہ کرکٹ ہو گیا جوا، اور اس صورت میں کرکٹ کھیلنا کیا ہو جائے گا؟ سخت حرام۔ کیا نماز عصر کے بعد قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں؟ جی، نماز عصر کے بعد نوافل منع ہے، اگر کوئی قضائے عمری پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن جب غروب آفتاب کو 20 منٹ باقی رہ جائیں تب وہ چھوڑ دے۔ 20 منٹ کے اندر اندر کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے، نہ قضا، نہ ادا، نہ نفل، نہ فرض، نہ واجب، صرف اس دن کی اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ اس کے علاوہ عصر کی نماز کے بعد صرف اور صرف نوافل منع ہے۔ غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے تک اگر قضائے عمری کوئی کرنا چاہتا ہے تو عصر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد کر سکتا ہے۔ ادھار مال لے کر نیاز کرنا کیسا ہے؟ اچھا، اس میں تو ہم سب شامل ہو جائیں گے۔ کیا سوال کیا تو ہے عجیب۔ باقی اگر کسی کو دینے کی نیت، اگر کسی کے پیسہ دینے کی نیت ہے، اس لیے وہ ادھار لیتا ہے، فی الوقت نہیں ہے، بعد میں دے دوں گا، جیسا کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے، تو قیمت دینے کی نیت دل میں رکھ کر اس نے ادھار مال لیا تو بالکل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اپنی استطاعت پر اس سے زیادہ نہیں۔ اور اگر قیمت دینے کا ارادہ نہیں، قیمت دینے کا ارادہ نہیں ہے، بچ مارنے کا ارادہ ہے، اس نیت سے کسی نے ادھار سامان لیا تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں زانی کا، چوری کر کے کھانے والے، زنا کر کے جو گناہ کرتا ہے، ایسے لوگوں کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ماہ رمضان میں 27ویں روزے جو لوگ مانگنے کے لیے نکلتے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ
صاحب مال ہوتے ہیں تو انہیں زکوٰۃ فطرہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، ماہ رمضان ہو یا کوئی مہینہ ہو، کسی دن ہو، جو آپ کے پاس مانگنے کے لیے آئے، اگر وہ ہٹا کٹا ہے، تندرست ہے ایک دم، اور مانگنے کا اس کا پیشہ ہی ہے، اس کا کام یہ کہ بھیک مانگ کر کھاتا ہے، حلال پیشہ نہیں کماتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ایسے کو دینا سخت حرام ہے۔ جب اس کے پاس اللہ نے قدرت اور توانائی دی، اس کا بدن تندرست ہٹا کٹا ہے، تو کیوں بھیک مانگ کر کھاتا ہے؟ اس کو زکوٰۃ دینا تو الگ چیز ہے، کوئی نفلی چیز بھی نہیں دینا چاہیے، بلکہ اگر اس کو جھڑک کر باہر نکال دیں گے تب بھی گناہ نہیں۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں، مثلا اپاہج ہیں، عورتیں ہیں جو کسب نہیں کر سکتی ہیں، یا آدمی ہٹا کٹا ہی ہے مگر اپنی جس ضرورت کی وجہ سے مانگتا ہے وہ کمانے سے نہیں پوری ہو سکتی، گھر میں شادی بیاہ وغیرہ ہے، تو ایسوں کو دینا ہی افضل ہے، ایسوں ہی کو دینے کا حکم ہے، سمجھے؟ یہ ہے اس کا حکم۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ہٹا کٹا آ گیا جیسا کہ میں نے بتایا تو دینا تو حرام۔ اگر وہ اپنی ظاہری نگاہوں میں، آپ کی ظاہری نگاہوں میں اس کی طرز سے، اس کے پہننے سے آپ کو لگتا تھا کہ یہ فقیر ہے اس لیے آپ نے دے دیا، بھلے دینا گناہ تھا پھر بھی آپ نے دے دیا، بعد میں پتہ چلا میں تو فقیر سمجھ کر دیا لیکن اس کے گھر پہ تو بڑے بڑے ٹی وی رکھے ہیں، واشنگ مشین ہے، مالدار آدمی، تو آپ کی وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ مگر حکم یہی ہے کہ ایسے کو دینا گناہ ہے، انہیں زکوٰۃ دینی ہی نہیں چاہیے، نہ نفلی صدقہ دینا چاہیے، بلکہ جو اپاہج ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، یا آدمی جس ضرورت کی وجہ سے سوال کرنے کے لیے آتا ہے، واقعی ضرورت ہے جو کمانے سے پوری نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیجئے، ایسے لوگوں کو نفلی صدقہ دیجئے۔ قاعدہ اخیرہ میں کوئی تشہد پڑھ کے کھڑا ہو گیا اور پھر اسے یاد آیا تو کیا کرے؟ قاعدہ اخیرہ میں اگر کوئی تشہد پڑھا، بھول سے وہ کھڑا ہو گیا اور اسے یاد آیا کہ یہ تو آخری قاعدہ تھا، حکم یہ ہے کہ وہ لوٹ جائے، پھر سے وہ تشہد پڑھ کر سجدہ سہو کرے، اور اس کے بعد پھر تشہد، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھر دے۔ وضو کے دوران مسواک کرتے وقت دانتوں سے خون نکل آیا اور خون بند نہ ہو، یا نماز کے بعد تھوک میں خون پایا گیا تو وضو اور نماز یا ہے جی پھر سے بولیے۔ وضو کے دوران مسواک کرتے وقت دانت میں خون نکل آیا اور خون بند نہ ہوا، نماز کے بعد تھوک میں خون پایا گیا تو وضو اور نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے مسواک اس طرح کی کہ جب مسواک آپ نے ختم کی تو اس پر خون کا اثر نظر آیا، مگر چھوٹا سا وہ خون کا دھبا تھا، اتنا نہیں تھا کہ وہ بہنے کے قابل ہو، چھوٹا سا ہلکا سا نظر آیا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر زیادہ آپ نے اثر دیکھا مسواک میں خون کا، بہت زیادہ کہ وہ بہنے کے لائق تھا، تو ایسی صورت میں اب اگر آپ وضو کریں گے تو نہیں ہوگا، اور اگر وضو کر چکے تو وہ ٹوٹ گئے، ٹھیک ہے؟ تو خون وہ وضو کو توڑتا ہے جو بہنے کے لائق ہو، اور اگر بہنے کے لائق خون نہیں تو وہ وضو کو نہیں توڑتا۔ اب پہلی صورت میں جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے تشریف لایا، اگر پہلی صورت میں جبکہ مسواک پر خون کا تھوڑا سا اثر تھا، ادھر توجہ، مسواک پر خون کا تھوڑا سا اثر تھا، اس سے وضو نہیں ٹوٹا جیسا کہ میں نے بتایا، آپ نے نماز شروع کر دی، آپ نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ تھوک میں خون کا مزہ محسوس کر رہے تو تھوکیے، اگر تھوک کا رنگ بدل گیا، لال کلر کی تھوک ہو گئی، اب نماز آپ کی ٹوٹ گئی، وضو بھی ٹوٹ گیا۔ اور اگر جب آپ تھوک رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کلر
لال کلر کا نہیں بلکہ پیلے کلر کا ہے تو ایسی صورت میں نہ وضو ٹوٹا نہ نماز ٹوٹی، نماز ہو گئی۔ مسئلہ سمجھ گئے یا دوبارہ سمجھا؟ ہاں؟ اگر مسواک کیا اور مسواک پر آپ نے خون کا اتنا اثر دیکھا جو بہنے کے لائق ہو تو وہ وضو ہوا ہی نہیں، وضو ہی ٹوٹا اور اس کے بعد نماز پڑھی وہ بھی نہیں ہوئی۔ لیکن صرف خون کا اثر دکھائی دیا، بہنے کے لائق نہیں تھی، پھر آپ نے نماز پڑھ لی کیونکہ وضو نہیں ٹوٹا۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے تھوک میں خون کا اثر محسوس کیا، خون کی لذت محسوس کی تو تھوکیں، دیکھیں تھوک کس کلر کا ہے، لال کلر کا ہے تو اب ایسی صورت میں نماز بھی ٹوٹ گئی، وضو بھی باطل ہو گیا۔ اور اگر تھوک پیلے کلر کا ہے تو نہ نماز ٹوٹی نہ وضو ٹوٹا۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ بغیر داڑھی والے کو نکاح اور شریعت کے اور معاملات میں گواہ بنانا کیسا ہے؟ یہ بھی اچھا سوال ہے ماشاءاللہ۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ جب باشرہ داڑھی والا آدمی موجود ہے تو اسی کو گواہ بنایا جائے، لیکن اگر بغیر داڑھی والے کو کسی نے گواہ کر ہی لیا، گواہ کس چیز کا نام ہے پہلے سن لیجئے۔ جتنے لوگ سن رہے ہیں شریعت میں وہ گواہ ہیں۔ گواہ کا مطلب جس کی موجودگی میں نکاح کیا جائے اور اس نے میں نے دیا میں نے لیا اس قسم کے کلام کو جو شریعت میں ایجاب و قبول کہتے ہیں، دلہا اور دلہن یا دلہے اور دلہن کی جانب سے جو وکیل ہوتے ہیں ان کے کلام کو جتنے لوگوں نے سنا وہ سب کے سب شریعت میں یہ گواہ ہے۔ کیا ہے؟ گواہ کا مطلب میاں بیوی کے کلام کو سننے والے اس جگہ موجود رہتے ہیں۔ اب چاہے وہ داڑھی والے ہوں چاہے بغیر داڑھی۔ اب ہمارے یہاں جو ہوتا ہے کہ دو لوگوں کو سائڈ میں کر دیتے ہیں کہ بھائی ان دونوں گواہوں کی موجودگی میں یہ کہتے ہیں یہ ایک عرفی چیز ہے، شریعت میں یہی دونوں گواہ نہیں، جتنے لوگوں نے سنا وہ سب کے سب گواہ ہیں، سمجھے؟ وہ بس ہمارے یہاں آسانی کے لیے اور مزید تاکید کے لیے دو گواہوں کو سامنے رکھ لیتے الگ سے۔ تو اگر ایسے لوگ جنہوں نے سنا ان میں فاسق بھی ہو تو وہ بھی گواہ ہو گئے، نکاح ہو گئے۔ مسئلہ کہاں آئے گا؟ مسئلہ تب آئے گا جب عورت نے نکاح کے بعد دعویٰ کیا میں نے اپنی خوشی سے نکاح نہیں کیا، میرے ساتھ تو زبردستی نکاح ہوا، تو کورٹ کیا کہے گا؟ شوہر کیا کہے گا؟ نہیں یہ جھوٹ بولتی ہے، اس نے اپنی رضامندی سے نکاح کیا ہے، تو قاضی یا کورٹ کا جج کیا کہے گا؟ گواہ پیش ہے۔ اس وقت اگر فاسقوں کو گواہی کے طور پر پیش کیا گیا تب ان کی یہ گواہی مانی نہیں جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے داڑھی والوں کو رکھا جاتا ہے تاکہ اگر کہیں ایسا پرابلم ہو جائے تو داڑھی والے گواہی دے سکے کہ یہ عورت جھوٹی ہے، ہم نے سنا اس نے خود اپنی خوشی سے نکاح کیا۔ ٹھیک ہے، یہ مہر کی رقم کون سے کام میں استعمال کرنا زیادہ افضل ہے؟ دیکھیں، مہر آپ سے ایک منٹ تھوڑا ذہن قریب کرنے کے لیے میں سمجھاؤں۔ حضرت مولانا منیر صاحب ان کی کرانے کی دکان ہے، یہ سید صاحب ان کے پان کا گلہ ہے، ہم ان کے پاس گئے، آپ سے ہم نے سامان لیا، ہم نے آپ کو اس کی قیمت دے دی۔ اب یہ مولانا منیر صاحب یا سید صاحب اس رقم کے ہو گئے مالک، ان کو اختیار جہاں کا استعمال کرے۔ بس یہی حال کس کا ہے؟ مہر۔ عورت سے جو منفعت حاصل کی جاتی ہے، جو فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، شریعت نے اس کا عوض یہ مہر کو رکھا ہے۔ جب آپ عورت کے ہاتھ میں دیں اور عورت ہو گئی اس کی مالکہ، اب عورت اس کی مکمل مالکہ، وہ جہاں چاہے جائز کاموں میں صرف کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، شوہر پر مصیبت آئے اور بیوی سے مہر کی رقم لینا چاہے تو کیا لے سکتا ہے اور پھر اسے لوٹانا ضروری ہوگا؟ اگر واقعی کوئی فائنانشیل پرابلم آ گیا جس کی وجہ سے
شوہر کو گھر بار چلانے میں دقت پیش آتی ہے، اور ایسی صورت میں اگر وہ اپنی بیوی سے قرض کے طور پر مہر لے تو بالکل لے سکتا ہے، لیکن اگر قرض کے طور پر لیا ہے تو واپس دینا ہوگا۔ ہاں اگر عورت شوہر کی مجبوری اور ضروریات کو سمجھ کر اپنی طرف سے دے دے کہ یہ رقم میں نے آپ کو دے دی، مالک بنا دیا، آپ جہاں چاہے استعمال کرو، اب آپ نے اس سے قرض نہیں لیا، اس نے آپ کو مالک بنا دیا، آپ اس کو اپنے حسب ضرورت صرف کریں، اور اب یہ رقم عورت کو لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے؟ ماں بچے کو دودھ کتنے سال تک کی مدت تک پلا سکتی ہے اور اس مدت میں کمی یا زیادتی کر سکتی ہے؟ شریعت نے کمی کی تو کوئی مدت نہیں رکھی ہے، ایک دن بھی پلا سکتی ہے، اس کے بعد چھوڑ دے، 2 دن، 1 مہینہ، کمی دودھ پلانے کی شریعت نے کوئی مدت نہیں رکھی۔ زیادہ سے زیادہ کب تک پلا سکتی ہے؟ 2 سال تک۔ کب تک؟ 2 سال۔ 2 سال سے اگر وہ بڑھانا چاہے تو نہیں بڑھا سکتی، حرام ہے۔ ٹھیک ہے؟ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، قرآن کی آیت ہے 2 پارے کی۔ مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ اگر کسی نے دودھ پلایا تو یہ سخت حرام ہے۔ ہاں 6 مہینے، 1 مہینے، 1.5 سال، جب لڑکا بچہ اس قابل ہو جائے کہ دودھ کے ساتھ تھوڑا بہت کھانا بھی کھا سکے، اور اگر اس وقت ماں باپ مناسب سمجھے کہ اب آہستہ آہستہ دودھ چھڑوا دیا جائے تو ایسا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ شوہر اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر سال میں کتنی بار بھیج سکتا ہے؟ یہ سوال اس سے پہلے بھی آیا تھا، وہیں پر آیا تھا، یہ سید صاحب نے جو بار رکھا تھا ربیع الاول میں، تب بھی میں نے بتایا تھا اسلامی شریعت کا حکم یہ ہے کہ شوہر، یہ عورت ہفتے میں 1 بار اپنے مائکے جا سکتی ہے۔ شوہر ہفتے میں 1 بار اگر عورت جاتی ہے تو جانے سے منع نہیں کر سکتا۔ منع کہاں کر سکتا ہے؟ اگر وہ اپنے مائکے جا کر رات رکنا چاہتی ہے تو شوہر کی اجازت اور پروانگی ضروری ہے۔ اگر شوہر اجازت نہیں دیتا ہے تو رات ہونے سے پہلے آ جائے، اجازت دیتے تو ٹھیک ہے، لیکن 1 بار ہفتے میں اپنے والدین کے گھر ملاقات کرنے کے لیے جا سکتی ہے، شوہر اسے نہیں رکھ سکتا۔ سجدہ کرتے وقت مرد کے لیے پہلے گھٹنا، پھر ہاتھ، پیشانی اور ناک رکھنا ہوتا ہے، تو عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ یہ میں نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے سجدے کا جو سنت طریقہ ہے اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حکم عورتوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں کے لیے سجدے میں سنت طریقہ کیا ہے کہ اپنے پیٹ کو پنڈلیوں سے ران سے ملا دے، ران کو پنڈلیوں سے ملا دے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دے۔ اگر وہ مردوں کے طریقے پر سجدے میں جائے گی کہ پہلے ہاتھ، پہلے کیا ہے؟ ہاتھ، پھر پیشانی، برابر ہے نا؟ پہلے وہ نہیں دونوں پاؤں، پہلے دونوں گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر پیشانی اور پھر ناک۔ اگر وہ رکھے گی تو کیسے پھر سجدہ کرے گی؟ سمٹ کر، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے عورتیں اس حکم سے خارج ہیں۔ عورتوں کے نزدیک جو معروف طریقہ ہے جس طرح وہ بیٹھ کر کرتی ہیں وہ اسی طرح بیٹھ کر سجدہ کریں۔ مجھے حدیث یاد آئی کہ عورتوں کے لیے سجدے میں جتنا ستر اور پوشیدگی ہو اتنا ہی بہتر ہے، اسی لیے رکوع میں اس کو تھوڑا سا جھکنے کا حکم ہے، قیام کی حالت میں سینے پر ہاتھ رکھنے کا حکم ہے، سمٹ کر سجدہ کرنے کا حکم ہے، تاکہ اس کی زیادہ زیادہ ستر اور پردہ پوشی ہو۔ اگر وہ اس طریقے پر گھٹنے رکھے، دونوں ہاتھ رکھے، پھر پیشانی اور پھر ناک، تو یہ تو مردوں کے طریقے پر ہو جائے گا، ستر بھی نہیں ہو پائے گا، اور سمٹ کر کیسے سجدہ کرے گی بعد میں؟ اس لیے یہ طریقہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ جب مصیبت پریشانی آئے تو صدقہ نکالتے ہیں، تو اس رقم کو فوراً
کسی غریب کو دے دینا چاہیے یا اس رقم کو رکھ کر بعد میں کبھی کوئی ضرورت مند آئے تو اسے دینا چاہیے؟ تو اس طرح صدقے کی رقم سنبھال کر رکھنا کیا ہو؟ صدقہ کہتے کس کو ہے؟ صدقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی غریب کو اللہ کے نام پر اللہ کی رضا جوئی کے لیے مالک بنا دو، یہ ہے صدقہ۔ جب آپ یہاں رکھیں جیب میں، وہ صدقہ ہی کہوں گا، وہ صدقہ ہی کہوں گا۔ اس لیے اچھا کسی کو معلوم ہے موت کب آئے گی؟ تو مصیبت حدیث پاک میں ہے الصدقۃ ترد البلاء بعد ما ابرما، صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے اگرچہ وہ مصیبت اللہ کے فیصلے میں لکھی جا چکی ہو، مگر صدقہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اس فیصلہ شدہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو صدقہ کرو گے تب نہ ٹلے گی۔ صدقہ نام غریب کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے دینا جب رکھے ہی رہے تو کہاں سے صدقہ ہوا اور کیسے مصیبت ٹلے گی؟ اس لیے حکم یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے کسی مستحق کے صدقے کو اس رقم کا مالک بنا دے، تب یہ کہلائے گا صدقہ، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے مصیبت ٹل جائے گی۔ جب ضرورت مند آ جائے تو ویسے ہی آپ اس کو دے دیں، کیا ضروری ہے کہ 1000 روپیہ آپ 2000 روپیہ ہی دیں، جتنی آپ کی اتنی استطاعت ہے اتنی دے دو گے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ ہی ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد اسی برتن میں ہاتھ دھونا کیسا ہے؟ دھو سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کے گھر میں علاقے میں گھن محسوس کرتے ہو تو نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت میں کوئی حرج نہیں، یہ اپنے اپنے طور طریقے کی بات ہے۔ اگر گھر ایسا ہے کہ سب لوگ ایسا ہی کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کا گھر ایسا ہے کہ لوگ اس سے فطرتاً نفرت کرتے ہیں، انہیں کڑ محسوس ہوتی ہے یا دعوت وغیرہ میں جاتے ہیں، تو اگر برتن میں تھالے ہی میں آپ ہاتھ دھل لیں گے تو ایسی صورت میں صاحب خانہ کو اچھا بھی نہیں لگے گا، اسے فطرتاً کڑ محسوس ہوگی، تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اور جہاں اس قسم کا رواج ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن جہاں رواج نہیں، لوگ اس میں طبعی طور پر تنفر اور کراہت اور ناپسندیدگی کرتے ہیں، تو ایسے علاقوں میں، ایسی جگہوں میں، ایسی دعوتوں میں، ایسے گھروں میں نہیں کرنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد بہت سے لوگ برتن کو چومتے ہیں، ایسا کرنا کیسے؟ اناج کو گراتے ہیں اور برتن کو چومتے ہیں۔ اناج کو اتنا گراتے ہیں، جس کی تعظیم کرنے کا حکم ہے وہ تو اتنا گرا ہوا رہتا ہے، اور جس کا یہ حکم ہے اس کو چومتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ اناج کی تعظیم کرو، جو آپ کے ہاتھوں سے لقمہ لیتے وقت گر جاتا ہے، ان گرے ہوئے چاول کے دانوں کو اٹھاؤ۔ حدیث میں ہے تمہیں پتہ نہیں کس دانے میں تمہارے لیے مغفرت اللہ نے رکھی ہے۔ اگر تم دانہ اٹھا لو گے تو وہ دانہ قیامت کے دن بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، مولا اس نے مجھے ذلت سے بچایا، آج تو اسے ذلت سے بچا۔ اور اگر کوئی اس دانے کو ویسے ہی پڑا ہوا رکھے گا تو وہ کہے گا، مولا اس نے میرے ساتھ لاپرواہی برتی، مجھے نہیں اٹھایا، خدایا آج تو بھی اس کے ساتھ ایسے حشر کرنا۔ تو جہاں کرنے کا اپنے وہ تو ہوتا نہیں، دنیا بھر کا چاول پڑا رہتا ہے، ضرورت سے زیادہ اپنی منگا لیتے ہیں، کھاتے نہیں، ویسے ہی برتن میں پڑا رہتا ہے، یعنی تھالے میں ویسے ہی اپنی پڑی رہتی ہے، اور جاتی ہو پھر کس میں، وہ جس میں بھی جاتی ہو پھر وہ کہیں پر بھی چلی جاتی ہے۔ اناج کی کتنی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اناج جتنی ضرورت ہے اتنا ہی منگانا چاہیے، اور اس کے بعد جب آپ ختم کر لیں، کھانا کھا لیں، پورے اناج کو صاف کر لیں، برتن کو چاٹ لیں، جہاں پر جو ہے وہ موجود ہے نل وہیں پر جا کر ہاتھ دھلیں، باقی برتن کو چما چاٹنے کرنے کا کوئی حکم نہیں۔ ناجائز بزنس جیسے سود بیاج کا کرنے والے کے گھر پر دعوت ہو تو اس کے گھر دعوت کھانا کیسا ہے؟ نہ جانا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا کاروبار سود کے ساتھ کوئی جائز کاروبار بھی ہے، بھلے زیادہ اس کا سود ہی کا ہے، حرام ہی کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ حلال کمائی بھی اس کی ہے، تو ایسی صورت میں نہ جاؤ تو بہتر، یہ جا کر کھا لیے تو گناہ نہیں، اور صرف اونلی فور حرام کاروبار ہی ہے،
صرف سود کا کاروبار ہے، اسی کی دعوت ہے، تو ایسی صورت میں وہ تو حرام کھانا ہے اور گناہ ہوگا، اپنے شکم میں بھی حرام کا کھانا، حرام کا لقمہ لے کر آؤ گے۔ ایسی دعوت ہرگز قبول نہ کی جائے اور ایسی دعوت میں ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ دنیاوی خیالات آنے سے نماز میں کیا کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، دنیاوی خیالات نماز میں اگر آتے ہیں تو کوشش کریں وہ دور ہو جائیں، اور اگر نہیں آتے ہیں نماز ہو جائے گی، نماز میں فرق نہیں ہوگا۔ اس کا طریقہ اعلیٰ حضرت نے یہ بتایا ہے، لوٹی کے نیچے جو ہے وہ تھوڑے ہاتھ کو پریشر کرے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ خیالات کم ہو جائیں گے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اس طرف تھوک کے بائیں طرف، انشاءاللہ تعالیٰ اسے خیالات کم ہو جائیں گے۔ جو مال سامان کھانے کا ہوتا ہے اس میں ایکسپائر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، اس تاریخ کے ختم ہو جانے کے بعد کیا اس کو بیچنا جائز ہے، یا اس مال کو پھینک دے یا غریب کو دے سکتے ہیں؟ جو بھی پروڈکٹ ہوتی ہے سرکاری طور پر اس کی ایکسپائر ڈیٹ متعین کی جاتی ہے، صحیح ہے؟ اگر اس تاریخ کے بعد فروخت ہوا تو یہ قانوناً جرم ہے، تو بیچنا تو نہیں چاہیے، بیچنا فروخت کرنے کی ممانعت ہے کہ قانوناً جرم ہے۔ ایسا کیوں کریں؟ ہوتا یہ ہے کہ جب سامان بہت پرانا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس میں بگڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، صحت پر مضر اثرات مرتب ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، تو طبی طور پر نقصان نہ ہو، مضر اثرات مرتب نہ ہو، اس غرض سے اس کی ایک ایکسپائر ڈیٹ رکھی جاتی ہے، یہ ہوتا ہے اس کا حاصل۔ تو چونکہ یہ مقصد شریعت میں منع نہیں ہے، اس لیے اگر یہ قانوناً جرم ہے ایکسپائر ڈیٹ کے بعد فروخت کرنا تو آپ فروخت نہیں کریں گے، ورنہ قانون کی شکنجے میں آئیں گے، یہ ممنوع ہے بیچنا۔ رہ گیا کھانا تو آپ دیکھیں اگر نہیں بگڑ گیا ہے، اگر وہ بگڑا ہوا نہیں ہے، ذائقہ محسوس کر لیں، اگر بگڑا ہوا نہیں ہے تو خود بھی کھا سکتے ہیں، بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، جانور کو بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن بیچنا قانوناً جرم ہے۔ ہو سکتا ہے کسٹمر کو، گراہک کو مضر اثرات مرتب ہوں، اس غرض سے اس کو بیچنے پر قانوناً پابندی کی جاتی ہے، بس یہ حاصل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو تاریخ اس کی لکھی جاتی ہے اس کے بعد وہ بگڑ ہی جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھیں آپ اگر استعمال کے لائق ہے، بگڑا نہیں تو خود بھی کھا سکتے ہیں، بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور اگر بگڑ گیا تو جانور کو کھلا دیں، ٹھیک ہے۔ نائٹ ڈریس پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نائٹ ڈریس پہن کر نماز پڑھنا، اگر اس نائٹ ڈریس میں کوئی نجاست اور ناپاکی نہیں لگی ہے اور بالکل چست نہیں ہے، تھوڑا سا ڈھیلا ہے، تو آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بہت چست ہے کہ اپنے ران کی، گھٹنے کی بناوٹ اور بھی جو اعضاء جن کا چھپانا ضروری ہے اس کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہے، مگر ہے دبیز، موٹا، کہ رنگت نہیں جھلکتی ہے، لیکن ہے موٹا ہونے کی وجہ سے اندر کی چمڑی کا جو رنگ وہ تو نہیں جھلکتا، لیکن بدن سے ایسا چپکا ہوا ہے کہ عضوِ سطر، اعضاء سطر کی حیت ظاہر ہوتی ہے، تو ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، چاہے وہ نائٹ ڈریس ہو، چاہے وہ جنس ہو، چاہے کوئی ہو۔ شادی کے لائق بچوں کی عمر ہو جائے اور ماں باپ سستی یا اچھے رشتوں کے آنے کے انتظار میں اولاد کی شادی نہ کرے اور اولاد کوئی گناہ کر بیٹھے تو کیا اس کا وبال ماں باپ پر بھی ہوگا؟ جی، اس کے ذمہ دار بھی ماں باپ ہوں گے۔ حدیث میں آیا ہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، 3 باتوں میں کبھی بھی ڈھیل مت دینا، تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 1، نماز جب اس کا وقت ہے فوراً پڑھ لیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پر حضور نے فرمایا نماز جنازہ، جب جنازہ آئے فوراً نماز جنازہ پڑھ لو، تاخیر نہ کرو۔ اور تیسری بات حضور نے فرمائی کہ جب مرد کے عورت کے لیے یا مرد کے لیے اس کے مناسب کو لائق جوڑا مل جائے اور ایسی صورت میں تم بلا وجہ تاخیر کرو تو یہ بھی نہ کرو۔ مرد یا عورت کے لیے مناسب جوڑا مل جائے
تو فوراً نکاح کر دو، اسی خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ غلط کام کر بیٹھے۔ اس لیے اگر مرد کو مناسب عورت کو اس کے لائق مرد ملتا ہے، اس کے باوجود ماں باپ نے لاپرواہی کی، سستی برتی اور اس کو کرنے نہیں دیتے ہیں اور اس سے عظیم گناہ سرزد ہو گیا تو وہ تو گنہگار ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو اس کا سبب بنا اس کے ماں باپ وہ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ ماشاءاللہ، اب آج کی یہ نشست کا آخری مسئلہ ہے، حضور طویل بہت ہے۔ بالکل، آئیں کھاڑی خلاصہ بیان کر لیے، آپ صرف خلاصہ بیان کر دیں۔ سہاگن والا فاتحہ خوانی حضرت ماں فاطمہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ شرائط یہ کہ شادی والے کے گھر پہ 3 دن پہلے، جس میں ودھوا عورتیں شامل نہیں ہو سکتی، عورتوں کی تعداد 7 ہونی چاہیے، 6 شادی شدہ، 1 بیوہ، 7 عورتیں وغیرہ والی، فاتحہ خوانی میں گیت وغیرہ نہ ہو، سر پر پوری ڈالنی وغیرہ وغیرہ۔ تو معلوم ہے پوری ڈالنی اور جو عورت اس میں شامل ہوتی ہے وہ صبح سے کھانا نہیں کھاتی، یہ رسم پوری ہونے کے بعد ہی کھانا کھائے گی، جس میں بغیر نمک کے چاول ہو، اس پر گھی ہو، شکر ڈالی ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ کوئی بنیاد نہیں ہے، واحد اس میں ایک بات تو اچھی ہے کہ گیت نہیں، یہ تو اچھا ماشاءاللہ ہے، باقی جو رسمیں ہوئیں 7 ہی چاہیے اور 6 یہ چاہیے، 1 وہ چاہیے، 3 دن پہلے لنگڑی لولی ایک والی نہیں ہونی چاہیے، اور جو بھی باتیں مذکور ہوئیں وہ سب خلاف شرع رسوم ہے، بے بنیاد اور واہیات باتیں ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو ان خلاف شرع رسوم پر عمل کرنے سے بچائے، اور شریعت نے ہمارے لیے شادی بیاہ کے موقع پر کھانے کھلانے کے جو طریقے رکھیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔